بسم اللہ الرحمن الرحیم انا انزلناه فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے اس قرآن کو لیلۃ القدر میں نازل کیا۔ وما ادراک ما لیلۃ القدر، اور تم کیا جانو کہ وہ لیلۃ القدر کیا ہے۔ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، لیلۃ القدر 1000 مہینوں سے زیادہ بہتر ہے۔ تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر، اس رات میں فرشتے اور روح اپنے رب کے اذن سے ہر حکم لے کر کے اترتے ہیں۔ سلام ہی حتی مطلع الفجر، یہ رات طلوع فجر تک سلامتی ہی سلامتی ہے۔ عزیز ناظرین، چونکہ رمضان المبارک کا آخری عشرہ چل رہا ہے، اس لیے آج لیلۃ القدر کے حوالے سے بات کریں گے کہ یہ لیلۃ القدر اور اس کی فضیلت اور اس کے احکامات و مسائل کیا ہیں۔ تو اللہ رب العالمین نے قرآن پاک کی اس صورت میں، کہ جسے سورۃ القدر کہا جاتا ہے اور یہ مکی ہے، اس میں ارشاد فرمایا کہ ہم نے اسی قرآن کو رمضان المبارک کے مہینے میں اور اسی رات میں جسے لیلۃ القدر کہا جاتا ہے اس میں نازل کیا۔ اس کی تائید سورۃ بقرہ کی ایک اور آیت سے بھی ہوتی ہے کہ اللہ رب العالمین نے وہاں ارشاد فرمایا کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن کو نازل کیا گیا۔ اور پھر یہ جو رات ہے، اس رات کے یعنی قدر کے معنی تقدیر کے لکھنے کے بھی ہیں، اور بعض مفسرین نے اس کو یہ بیان کیا ہے کہ قدر سے مراد اعلیٰ و عرفہ اور بہترین اور افضل ترین رات ہے، اور دونوں معنی بیک وقت بھی مراد ہو سکتے ہیں، کیونکہ اس رات کو لیلۃ القدر بھی کہا جا سکتا ہے اور شب قدر بھی کہا جا سکتا ہے، کیونکہ اس کی تائید سورۃ دخان میں بھی آئی ہے۔ وہاں ارشاد پاک ہے کہ انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، ہم نے اسے ایک برکت والی رات میں نازل کیا، یعنی قرآن پاک کو۔ تو اب یہ قرآن پاک جو نازل ہوا، یہ برکت والی رات بھی ہے، یہ خیر والی رات بھی ہے، یہ قدر کی رات بھی ہے، اور یہ افضل ترین رات بھی ہے۔ اب اس میں اختلاف ہے کہ بعض ائمہ کے نزدیک اور بعض مفسرین کے نزدیک کہ وہ رات 27ویں کی رات ہے، اور بعض کے نزدیک یہ ہے کہ یہ آخری عشرے کی طاق راتوں میں سے کوئی ایک رات ہے۔ تو اس میں جو بعض اقوال وارد ہوئے ہیں وہ آپ کے گوش گزار کرتا چلوں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لیلۃ القدر کے بارے میں فرمایا وہ 27ویں یا 29ویں رات ہے۔ دوسری روایت حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے یہ ہے کہ وہ رمضان کی آخری رات ہے۔ حضرت ابی بن کعب سے زر بن حبیش نے شب قدر کے متعلق پوچھا تو انہوں نے حلفاً کہا اور استثناء نہ کیا، اور فرمایا کہ وہ 27ویں کی رات ہے۔ یہ مسند احمد۔ حضرت ابی بن کعب، یہ احمد، مسلم، ابو داؤد، ترمذی، نسائی اور ابن حبان نے اس کو بیان کیا ہے۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ سے اس کے بارے میں دریافت کیا گیا تو انہوں نے کہا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ اور اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں سے بہت سے لوگوں کو اس میں کوئی شک نہ تھا کہ وہ 27ویں کی رات ہے۔ حضرت عبادہ بن صامت کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شب قدر رمضان کی آخری 10 راتوں میں سے کوئی طاق رات ہے، 21ویں یا 23ویں یا 25ویں یا 27ویں یا 29ویں۔ حضرت عبداللہ بن عباس کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
کہ اسے رمضان المبارک کی آخری 10 راتوں میں تلاش کرو، جب کہ مہینہ ختم ہونے میں 9 دن باقی ہوں یا 7 دن باقی ہوں یا 5 دن باقی ہوں یا 3 دن باقی ہوں یا 1 دن باقی ہو۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ 9 دن باقی ہوں یا 7 دن یا 5 دن یا 3 دن یا آخری رات، مراد یہ تھی کہ ان تاریخوں میں لیلۃ القدر کو تلاش کرو، یعنی طاق راتوں میں لیلۃ القدر تمہیں مل سکتی ہے۔ اسی طرح اس رات کے بارے میں فرمایا گیا کہ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، کہ یہ رات 1000 مہینوں سے افضل ہے، یعنی اس رات میں جو اعمال کیے جائیں گے وہ تمام کے تمام 1000 مہینوں سے بھی افضلیت رکھتے ہیں۔ مفسرین نے بالعموم اس کے معنی یہ بیان کیے ہیں کہ اس رات کا عمل خیر 1000 مہینوں کے عمل خیر سے افضل ہے۔ ایک حدیث میں بیان ہوا ہے کہ من قام رمضان ایمانا و احتسابا، من قام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه۔ پھر ایک اور جگہ ارشاد ہوا کہ من قام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، کہ جس نے رمضان کے روزے رکھے اور جس نے رمضان کی راتوں کو قیام کیا تو گویا اس کے پچھلے تمام گناہ معاف کر دیے گئے۔ تو اسی طرح لیلۃ القدر کی فضیلت کے بارے میں بھی فرمایا گیا کہ من قام لیلۃ القدر ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جو شخص شب قدر میں ایمان کے ساتھ اور اللہ کے اجر کی خاطر عبادت میں کھڑا رہا، یعنی اللہ کے حضور سر و سجود ہوا، تو اللہ رب العالمین نے اس کے گزشتہ تمام گناہ معاف فرما دیے۔ اور پھر اس کے آخر میں فرمایا گیا کہ تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر، کہ اس رات فرشتے نازل ہوتے ہیں اور روح نازل ہوتے ہیں اپنے رب کے اذن سے اور ہر حکم لے کر کے اترتے ہیں۔ سلام ہی حتی مطلع الفجر، یہ رات سراسر سلامتی کی رات ہے، یہ رات خیر و برکت کی رات ہے، یہ رات امن کی رات ہے۔ اور اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں بھی لیلۃ القدر کو تلاش کرنے کی، ہمیں بھی عبادات اور ریاضات کرنے کی توفیق عطا فرمائے، تاکہ ہم بھی اس رات کو پا سکیں کہ جس کی اتنی قدر و منزلت ہے اور جس میں اتنی ہی خیر و برکت اور جس کی اتنی ہی فضیلت ہے۔ تو اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں لیلۃ القدر کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاک اللہ خیر۔